الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ میرے عزیز بھائی سکندر زمان صاحب نے جس موضوع پہ مجھے آپ سے ہم کلام ہونے کا کہا ہے وہ ہے کہ صحابہ کی جماعت کی شان و عظمت کیا تھی، اور اسی کے حوالے سے چند گزارشات و معروضات کو آپ کے سامنے رکھ کر اجازت چاہوں گا۔ صحابہ کی جماعت ان افراد پہ مشتمل ایک جماعت تھی کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو حالت ایمان میں نبی کی رفاقت میں گزارا، حالت ایمان میں نبی سے بالمشاوہ زانو تلمس کو طے کیا، حالت ایمان میں نبی کے ساتھ جنگ و جدال میں کفار کے خلاف تلوار کو چلایا، اور ایک وہ وقت آیا کہ رب نے کلام حمید میں آسمان کی بلندیوں سے اعلان فرما دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا ہے، آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین چن لیا ہے۔ ضرورت اس ثمر کی تھی کہ نبی کے رفقا ایسے ہوں کہ قیامت کے آنے والی دیواروں تک، آنے والے لوگوں تک دین کو اس کی اصل حالت میں پہنچایا جائے۔ تو اللہ نے نبی کے ایسے رفقا کا بندوبست کیا کہ ان اللہ نظر علیہ العباد، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کے دلوں پہ نظر کو ڈالا، بہترین دل نبی کے دل کو پایا، ان کو نبوت اور رسالت کو بخشا، اور اس کے بعد جن دلوں کو بہترین پایا، جن دلوں کو بہترین پایا، ان کو شرف صحابیت بخشا۔ اس لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ صحابہ اللہ کے مقرر کردہ ہیں، جو ان کے بارے میں بات کرے گا اس کی زبان کو لگام دیا جائے گا انشاءاللہ۔ صحابہ نے نبی کے ساتھ وفا کا ایک ایسا قصہ قائم کیا، اور نبی کی ذات پر اور رب کے نازل کردہ کلام کے اوپر اس انداز میں ایمان کو لے کے آئے کہ رب نے عرش کی بلندیوں سے اعلان فرما دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ ایمان تب قابل قبول ہوگا جب ایمان صدیق کے ایمان جیسا ہوگا، ایمان تب قابل قبول ہوگا جب ایمان فاروق کے ایمان جیسا ہوگا، ایمان تب قابل قبول ہوگا جب ایمان نبی کے صحابہ جیسا ہوگا۔ اور نبی نے اپنی زبان حال سے یہ اعلان فرما دیا کہ طریقہ قابل قبول تب ہوگا مان علیہ واصحابی، کہ جب طریقہ ابو بکر کے طریقے جیسا ہوگا، طریقہ فاروق کے طریقے جیسا ہوگا، طریقہ عثمان کے طریقے جیسا ہوگا، طریقہ علی حیدر کرار کے طریقے جیسا ہوگا، اور کوئی دوسرے طریقوں کو لے کے آئے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو اس کو اس کے طریقے کی طرف لگا دیا جائے گا اور اس کے ایمان کو قبول نہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس دین کو مکمل کرنے کے بعد صحابہ کرام کو اس ذمہ داری کو بخشا کہ ہمارا دین اسناد اور روایات اور گواہیوں کا دین ہے۔ یہ ہم تک لوگوں کے سینے سے ہوتا ہوا آیا کہ صحابہ نے اللہ کے نبی سے سنا، اور صحابہ سے تابعین نے سنا، تابعین سے تبع تابعین نے سنا، اور پھر محدثین اعظام نے اس دین کو مرتب کر ہمارے آگے رکھ دیا۔
اگر اس کڑی کے اندر صحابہ کے بارے میں انسان کے قلب و اذہان آلودگی کا شکار ہو جائیں اور انسان شک کی پتالی کی گہرائیوں میں چلا جائے تو اس دین کے ڈھانچے کو ایسا نقصان پہنچتا ہے جو ناقابل تلافی ہے. قرآن کی عبارات بھی مشکوک لگنے لگیں گی اور احادیث طیبہ بھی مشکوک لگنے لگیں گی. لیکن اللہ نے کلام حمید میں اس بات کا اعلان فرما دیا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے صحابہ کرام کے دلوں کو چنا. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم کہ جب بات رب کے قرآن کی آئی تو کاغذ کے ٹکڑوں کا نہ چنا گیا, لکڑی کی چھالوں کا نہ چنا گیا, سنگ مرمر کی سلوں کا نہ چنا گیا, بلکہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دھڑکتے ہوئے دلوں کو چنا گیا. اور آج قرآن کا حرف اور آج قرآن کی حرکت بھی آج ہمارے پاس اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے. اور یہ اگر ہوا تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے معیار ایمان کی وجہ سے ہوا, اور یہ ہوا تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایمانت و عدالت کی وجہ سے ہوا. آؤ ایک اور بات کو کروں اور بات کو آگے بڑھاؤں کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں اللہ رب العزت نے کلام حمید میں اعلان فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں اور خاتم النبیین ہیں. یعنی قیامت کی دیواروں تک مفتی تو آ سکتے ہیں, شیخ الحدیث تو آ سکتے ہیں, علماء تو آ سکتے ہیں, شعراء تو آ سکتے ہیں, ادباء تو آ سکتے ہیں, لیکن کوئی صاحب الہام نہیں آ سکتا, کوئی ناطق وحی نہیں آ سکتا, کوئی ایسا نہیں آ سکتا جس سے رب پردوں کے پیچھے سے یا جبریل امین کے ذریعے کلام کرے. تو پھر ہوتا کیا ہے, صحابہ کے بارے میں ان کی شان و عظمت کو تسلیم نہ کیا جائے تو پھر اس بات کو سمجھا جائے گا جو کہ ممکن نہیں کہ رب نے قیامت کی دیواروں تک انسانیت کے لیے ہدایت کے رستوں کو بند کر لیا. نانا بالکل ایسا نہ ہوا. بعض ناعاقبت اندیشوں نے صحابہ کی عدالت کے بارے میں, صحابہ کی ایمانت کے بارے میں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی, لیکن ہم وہ ہیں جو رب کے کلام کو ماننے والے. رب نے عرش کی بلندیوں سے اعلان فرما دیا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان کہ رب نے صحابہ کے دلوں پہ ایمان کی مہر کو ثبت کیا ہوا تھا. اور صحابہ کی شان و عظمت بیان کرنا کسی کے لیے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ تو وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جن کے بارے میں عرش والے نے خود ان کے بارے میں تعریف کی. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی اثر السجود فیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کہ اللہ کے رسول کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے شاطی ہیں وہ کفار کے بارے میں سخت اور آپس میں نرم ہیں. اور بات کیا ہوئی, صحابہ نے اللہ کی آیات کو کیسا سچا کر دکھایا. مصعب ابن عمیر ہے کہ اس کا تذکرہ کیوں نہ ہو, ایک امیر ماں کا بیٹا ہے. مورخین نے لکھا مصعب کی ماں اتنی امیر عورت تھی کہ ایک دفعہ مصعب جس لباس کو زیبتن کر لیتا زندگی میں کبھی اس طرح کے لباس کو دوبارہ نہ پہنتا, زندگی میں کبھی اس لباس کو دوبارہ نہ پہنتا. اعلیٰ پوشاک والا مصعب, اعلیٰ خوشبو والا مصعب, اعلیٰ لباس والا مصعب دین اسلام کی طرف آ گیا.
اللہ کے نبی کی صداقت و عدالت کو تسلیم کر کے ان کی نبوت پہ ایمان لے آیا. ہجرتوں کو کرنا پڑا, دونوں طرف ہجرت کی, حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی, مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی. بدر کے اندر مصعب کا بھائی قیدی بن کر آیا. مصعب نے صحابی کو کہا کہ اس کو ذرا کس کے باندھ, اس کی ماں امیر عورت ہے, فدیہ دے گی, اسلام امیر ہوگا. تو اس نے کہا تھا کہ مصعب اپنے ماجائے بھائی کو نہیں پہچانتا. تب مصعب نے وہ جواب دیا تھا کہ آج ہم لوگوں کو ضرورت ہے اس جذبے کی کہ جس جذبے سے مصعب نے جواب دیا تھا کہ میرا بھائی تو نہیں بلکہ میرا بھائی وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے. اور انما المؤمنون اخوہ کی عملی تصویر کو پیش کر دیا. معرکہ احد ہوا. عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ مصعب معرکہ احد میں شہید ہو گیا. وہ مصعب کہ جس نے زندگی بھر دوبارہ اسی لباس کو زندگی بھر دوبارہ جس لباس کو ایک بار پہن لیا دوبارہ کبھی نہ پہنا. جب فوت ہوا تو اس حالت میں فوت ہوا کہ اس کو کفن دیا گیا. سر کو ڈھانپتے تھے, پاؤں ننگے ہوتے تھے, پاؤں کو ڈھانپتے تھے, سر ننگا ہوتا تھا. یہ صحابہ کی قربانیاں, یہ صحابہ کی باتیں جو ان کو مقام بلند دیتی ہیں. آؤ تمہیں صحابہ کی محبت کی داستان کو سناؤ. جنگ کا مارکا ہے, ابو عبیدہ ابن جراح ہے, اور ابو عبیدہ ابن جراح نے ایسے منظر کو آسمان کو دکھایا جو آسمان نے شاید ہی اس سے پہلے کبھی دیکھا ہو. ابو عبیدہ ابن جراح کے والد سے اس کا مقابلہ ہوا. ابو عبیدہ نے اسلام کی خاطر اپنے کافر والد کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا اور امین الامت کے لقب کو پایا. ابو بکر صدیق ہے. جنگ میں مقابلہ ہوا, سامنے لشکر میں بیٹا موجود ہے, بعد میں اسلام کو قبول کر لیتا ہے. کہتا ہے کہ والد صاحب فلاں جنگ کے اندر آپ میری تلوار کے نیچے آئے, میں نے والد ہونے کی وجہ سے آپ پہ ضرب کو نہ لگایا. ابو بکر نے جانتے ہو کیا جواب دیا تھا؟ ابو بکر نے کہا تھا کہ اگر اگر میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تجھے تلوار کی کان سے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا, کیونکہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس بات کا سبق دیتا ہے کہ مومن کا بھائی ہے, اور کافر چاہے اپنا سگا باپ ہی کیوں نہ ہو, وہ انسان نہ اس کے بارے میں ہمدردی رکھ سکتا ہے, نہ اس کے بارے میں کفار کے بارے میں نہ کسی قسم کی کوئی نرمی کو رکھ سکتا ہے. اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اطاعت کا عالم کیا ہے کہ نبی مکرم و محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ایک لشکر کو تشکیل دیا. اس لشکر کا نام لشکر اسامہ تھا, جس کے کمانڈر اسامہ ابن زید تھے. اور اس لشکر نے اپنی منزل کی طرف روانہ ہونا تھا, لیکن اس لشکر کی روانگی سے قبل نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. اور اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد صدیق اکبر حضرت ابو بکر کو مومنوں نے اپنا خلیفہ و امیر نامزد کیا. مومنوں نے جب حضرت صدیق کو اپنا خلیفہ و امیر نامزد کیا تو مختلف طرف سے مسلمانوں کے خلاف یلغار کو ہوا. بعض فتنہ ارتداد کے شکار ہو گئے اور بعض نے معنین زکوٰۃ بن کر فتنہ ارتداد کا شکار ہو گئے, اور بعض طرف سے مسلمہ کذاب کے فتنے کا مقابلہ تھا. پرفتن حالات تھے کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ مدینہ کے اوپر کبھی بھی سرحد کی طرف سے چڑھائی ہو سکتی ہے. اکابر صحابہ نے حضرت ابو بکر کو یہ مشورہ دیا کہ اس لشکر میں جس میں مسلمانوں کے جری نوجوان موجود ہیں, اس کی مدینہ میں موجودگی بہت ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتدین اور فتنہ پرست لوگ ہمارے پر چڑھائی کو کر دیں. تو جانتے ہو صدیق نے نبی کی اطاعت کرتے ہوئے, رب کی محبت کو سمیٹتے ہوئے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کا مصداق بنتے ہوئے کیا جواب دیا تھا کہ اگر صدیق کو یہ یقین ہوئے کہ اس لشکر کی روانگی کی وجہ سے کوئی جنگل کا درندہ آئے گا اور صدیق کی کھال کو ادھر کر لے جائے گا,
صدیق پھر بھی اس گروہ کو ضرور روانہ کرے گا کہ جس کو نبی نے اپنی زندگی میں روانہ کیا تھا۔ صحابہ کی اطاعت اور ان کے ایمان کا علم یہ تھا کہ وہ کبھی بھی مصائب کو اور وہ کبھی بھی نام نہاد حکمتوں کو اور کبھی بھی نام نہاد مفاہمتوں کے نام پر نبی کی بات کو نہیں موڑتے تھے۔ نبی نے جب کہا چل پڑو تو چل پڑے، نبی نے جب کہا رک پڑو تو رک پڑے۔ اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جرت و شجاعت کا کیا کہنا ہے کہ احد کا مقام ہے، اور ہائے رب کائنات کی کیا آیت ذہن میں آئی، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ کہ صحابہ تو وہ تھے کہ جب لوگوں نے کہا لوگ تم پر لشکر کشی کرنے والے ہیں تو اس بات کو سن کر ان کا ایمان بڑھ گیا۔ اور الذین استجابوا للہ والرسولہ من بعد ما اصابهم الکرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ اور ان ضربوں کو کھانے کی وجہ سے رب نے ان کے لیے اجر عظیم کو تیار کر دیا۔ بعض ایک حکم عدولی کی وجہ سے جب احد کے میدان میں کفار نے چڑھائی کی، دشمن نے چڑھائی کی، تو سعد بن ابی وقاص ہے، میرے نبی کا سپاہی ہے، نبی کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے، تیروں کی برکھا کو کفار کی طرف برسا رہا ہے۔ اور کیا منظر ہے، آسمان کے سورج نے اور آسمان نے کیا منظر دیکھا کہ تیروں کو برکھانے والا سعد اور تیر دینے والا اس کا سربراہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور نبی کو یہ منظر کیسے پسند آیا، سعد کی تیر اندازی نے نبی کو کیا خوش کیا کہ نبی کہہ اٹھے ارمی فدا کا بھی و امی، یا سعد تیروں کو چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ وہ نبی کہ جس کے بارے میں، جس کے حوالے سے دن رات صحابہ یہ کہتے رہے کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، اپنے ساتھی کی جاں بازی کو دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ نبی کے ماں باپ تیرے پہ قربان ہو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جس حوالے سے انفاق کیا، اگر آج کوئی شخص ان کے طریقے سے انحراف کر کے قرآن کی آیات بینات کے حوالے سے شکوک و شبہات کو لوگوں کے دلوں میں ڈھونس کے یہ بات سمجھتا ہے کہ صحابہ کے نام لیوا خاموش ہو جائیں گے، تو میں اسٹیج سے پیغام دے دینا چاہتا ہوں کہ جب تک مسلمانوں کا کوئی ادنا سے ادنا فرزند بھی زندہ ہے، ہم گناہگار تو بڑی دور کی بات، ہم کوئی شیخ الحدیث تو بڑی دور کی بات، کوئی محدث وقت تو بڑی دور کی بات، کوئی امام وقت تو بڑی دور کی بات، ہم جیسا کوئی گناہگار بھی جب تک زندہ ہے تو عظمت صحابہ کے ڈنکے بجاتا رہے گا، صدیق و فاروق کی عدالت کے نعرے لگاتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور عقبہ بن نافع کہ کہاں پہ یاد آئے کہ صحابہ اقامت دین کے حوالے سے کتنے پرجوش اور کتنے پرعزم ہوا کرتے تھے کہ عقبہ بن نافع جب فتوحات کو کرتے ہوئے سمندر اور پانی کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے یہ پتا ہو کہ اس سمندر کے پار دنیا بستی ہے، لوگ رہتے ہیں، تو میں ان لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کو سمندر کے اندر جا کر دوسری طرف لوگوں کے ساتھ قتال کو کروں، جہاد کو کروں اور دنیا کے اندر غیر اللہ کے پجاریوں کا خاتمہ کر دوں۔ آج ملک پاکستان کے طول و عرض میں قرآن و سنہ موومنٹ کے پلیٹ فارم سے میرے والد اور قائد علامہ ابتسام الہی ظہیر اسی آواز اور مشن کو بلند کر رہے کہ کونوا لا الہ الا اللہ تفلح العرب وتملک العجم۔ آج ہمارا یہ نعرہ ہے کہ دین و دنیا جدا نہیں ہے، دین سیاست کا نام ہے، دین معاشرت کا نام ہے، دین معیشت کا نام ہے۔ انسان کے اس دنیا میں آنے سے لے کر انسان کے اس دنیا سے چلے جانے تک اور اس دنیا سے چلے جانے کے بعد قبر تک اترنے تک اور قبر میں اترنے کے بعد تک انسان، اس دین نے انسان کی مکمل رہنمائی کو کیا ہے۔ اور اسی دین کو اور اسی دین کے نفاذ کے لیے ہم
کو اسی دین کے نفاذ کی کوشش کے لیے ہم کریا کریا بستی بستی نگر نگر اس پیغام کو لے کر نکل رہے، اس پیغام کو لے کر نکل رہے کہ انسان اس دنیا کے اندر کامیاب وہی ہے کہ جو دین کے اور ہر جز کے اندر اللہ رب العزت کے احکامات کو نازل کرے، کہ رب کبیر نے عرش کی بلندیوں سے اعلان فرما دیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ أَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق اس زمین پر فیصلے نہیں کرتا، یا وہ فاسق ہے، یا وہ ظالم ہے، یا وہ کافر ہے۔ آج ہم یہاں پر اعلان کرنے کے لیے آئے کہ محمد علی جناح نے اپنے رفقا کی خاطر، اپنے رفقا کے ساتھ جس پاکستان کی خاطر قربانیاں کو دیا، آج اسی مشن کے علمبردار ہم گناہگار ہیں، اور اس مشن کو لے کر نکلے ہوئے کہ آؤ ہمارا ساتھ دو، اور تم نے اگر یہ ساتھ دیا تو انشاءاللہ ہر باطل نظام، ہر باطل ازم اور ہر باطل سوچ و فکر خاکستر ہو جائے گی، اور اسلام آباد کے ایوانوں میں بھی اگر پرچم لہرائے گا تو کالی کملی والے کا لہرائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔